اللہ کے فیصلوں پہ سوالیہ نشان کھڑا کرنے والا سوال. ہم نے تو ایسے جملے بھی سنے ہیں نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ کو میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا یہ سب مصیبتیں اتارنے کے لیے؟ کیا میرا گھر ہی ملا ہے کہ ایک کے بعد ایک مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں؟ اور بہت سارے لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اللہ کو رحم نہیں آتا ہم مسلمانوں کے حال پر. یہ جرأت ہے, یہ بغاوت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. یہ ایمان والا کبھی نہیں کرتا. وجہ اس کی یہ ہے, ایمان والے کے پاس پہلے سوال کی گنجائش ہے اور اس کے پاس جواب بھی اس میں موجود ہے جو دوسرے اس سوال اعتراض والے سوال تک آنے نہیں دیتا. اللہ نے کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہ آمنوا والے لفظ کو آپ انڈرلائن کر لیں. اور پھر ایمان کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہم سے طلب کیا, جس ایمان کا جیسے ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا, کیا اتنا ہی ہے کہ کفر سے نکل کے اسلام میں آ جاؤ؟ وہ تو اس کی پرستی سے انکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا صرف اقرار کر لو. یہی اصل ایمان, یہی بنیاد تم سے مطلوب ہے. اس سے آگے ایمان کے کوئی درجے نہیں. قرآن کی آیت واضح ہے کہ ایمان کے اپنے درجے کو ناپ کر دیکھو. ایمان میں تمہارا مقام کیا ہے اس کو دیکھو. تمہارے اپنے ایمان کا جو درجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اتنی ہی زیادہ تمہاری زندگی کے اندر آئے گی. آج ہمارا جو مسئلہ ہے, چاہے ہماری انفرادی زندگی کی بات ہو یا ہماری قومی اور ملی زندگی کی بات ہو, ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور نعوذ باللہ اللہ مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ حساب و کتاب اللہ سے لینے کی جرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے ہم ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو چیز ہمارے اختیار میں یا ہمارے کرنے کی ہے, شیطان ہمیں وہاں سے پھیر کر غلط رخ پہ لگا دے رہا ہے. بھائیو, مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اس درجے میں لے جاؤ کہ جس ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہر حال میں ہمارے شامل حال رہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ چلے. اپنے ایمان کا گراف ذرا اوپر لے جاؤ. کم سے کم اس درجے میں ہونا چاہیے کہ اصل ایمان کے ساتھ کمال واجب کا درجہ, یعنی واجبات تمام کے تمام, فرائض پورے کے پورے ادا کرنا, اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان پوری چیزوں کو حرام کرنا. حلال و حرام کی پابندی والی زندگی اپنے اندر پیدا کرو.